میں چاہتا تھا کہ اگر ہمارا یہ اسلامی معاشرہ ہے، اگر ہم ایک نبی کی امت سے ہیں، تو ہمارے یہ لوگ خودکشی کرتے کیوں ہیں جبکہ خودکشی تو ہماری حرام ہے؟ تو کیا ایسا کوئی ادارہ نہیں بنا؟ کیا ایسی کوئی تنظیم نہیں بنی؟ کیا کوئی ایسی سوسائٹی نہیں کہ جو ان لوگوں کے مسئلوں کو سن سکے، جو ان لوگوں کو خودکشی سے روکے، جو ان لوگوں سے کہے کہ تم خودکشی نہ کرو، تم آؤ، اس طرف آؤ، تم ہمارے پاس آؤ؟ زندگی کا کوئی ایسا حل نہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، ہمارے کوئی بھی دنیا کا ایسا مشکل کام نہیں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی نہ کوئی اس کا حل نہ رکھا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی نہ کوئی اس کا ایک مکھی بھی اگر اس دنیا میں اگر کوئی حیثیت ہے، اگر ایک مچھر بھی اگر اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں چیز فضول اس قدرت کے کارخانے میں، ہر چیز کا ایک اپنا وقت ہے، ہر چیز کا ایک اپنی ویلیو ہے، ہر چیز کا ایک اپنا ہر چیز ایک اپنی کوئی نہ کوئی قدر رکھتی ہے۔ تو آیا کہ کیا یہ خودکشی کرنے والے لوگ اتنے ہی مجبور ہو جاتے ہیں؟ آیا کہ کیا خودکشی کرنے والے لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے آج تک کبھی کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا؟ آیا کہ کیا خودکشی کرنے والوں کے لیے کوئی ایسی تنظیم کیوں نہیں بنی؟ کوئی ایسی سیاسی پارٹی کیوں نہیں بنی؟ وہ خودکشی کرنے والے کہ جو اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کی وجہ سے اس قدر زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اس دنیا، اللہ کی یہ زمین، اللہ تعالیٰ کی یہ خوبصورت زمین ان لوگوں کے لیے تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا یہ سفر ایک تنگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ دنیا چھوٹی پڑ گئی ہے، ہمارے مسئلے اتنے بڑے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی کا حل صرف اور صرف موت ہے۔ ہم اب یہ ماہر نفسیات خودکشیوں پہ آرٹیکلز تو لکھتے ہیں، خودکشیوں پہ بحث تو خودکشیوں پہ ٹاپک تو مطلب شیئر کرتے ہیں، خودکشی کرنے والے لوگوں کی وجوہات تو بتاتے ہیں، خودکشی کرنے والے لوگوں کے مسئلے مسائل تو بتاتے ہیں، خودکشی کرنے کی وجوہات بتانے پہ کہ جی ان کے معاملات، ان کے مسئلے یہ ہوتے ہیں۔ ہماری سائنس نے جس نے اتنی ترقی کر لی، جس نے اس قدر زیادہ ترقی کر لی کہ وہ زرعی پیداوار پہ جس نے کنٹرول حاصل کر لیا، آج کل کے اس دور میں، آج کل کے اس وقت میں کہ جہاں پہ پانی میں سبزیاں اگائی جا رہی ہیں، جہاں پہ انسان اس چاند پہ بھی پہنچ گیا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ بھی کیا خودکشی کا کبھی کوئی حل نہیں نکلتا؟ وہاں اس دور میں بھی ابھی بھی خودکشیاں ہوتی ہیں۔ کیا ان لوگوں کے مسئلے کوئی سننے والا نہیں؟ کیا ایک کال سینٹر نہیں بنایا جا سکتا جہاں پہ 15 پہ ہیلپ لائن پہ کال کر کے ایک انصاف تو مہیا کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ ایک میت کو اٹھانے کے لیے عیدی ایمبولنس یا اور اس طرح کی کئی تنظیمیں تو بنائی جا سکتی ہیں؟ کیا کبھی بھی کوئی گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ جس نے عوام کے پیسوں سے، جس نے عوام کے ان پیسوں سے ایک حکومت قائم کی جاتی ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ایک ریاست بنائی جاتی ہے، عوام کے ایک پیسوں سے ایک ملک بنایا جاتا ہے، وہ اس ملک کا نظام چلتا ہے، لیکن کیا ایک ایسا ادارہ نہیں بنایا جا سکتا کہ جہاں پہ خودکشی کرنے والوں کے لیے یہ بولا جائے کہ آؤ تم لوگ، آؤ تم لوگ یہاں پہ آؤ، خدارا خودکشی حرام ہے، خودکشی کرنے والا کبھی بھی آج تک کب خودکشی کرنے والا نہ اب تک نہ قیامت تک کبھی بھی کوئی بھی شخص، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ خودکشی حرام ہے، وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔ تو کیا آپ لوگ یہ بتاؤ کہ جو ہمارا مذہب، جو ہمارا اسلام یہ بات کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل کل انسانیت کا قتل ہے، ساری انسانیت کا قتل ہے، جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کر دینا پوری انسانیت کا قتل ہے، کیا ان لوگوں کے لیے ایسا کوئی ادارہ نہیں؟ کیا ایسا کوئی سکول نہیں؟ کیا ایسی کوئی اس زندگی میں اس کی کیا کوئی زمین میں ایک ایسا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا نہیں کہ جہاں پہ اس کے مسئلوں کا حل بتایا جا سکے، جہاں پہ اس کے مسئلوں کے اس کے زخموں کے اس کے درد کی دوا بنا جا سکے؟ کیا
اتنا ہی یہ مسئلہ کہ ایک انسان جو یہاں تک مجبور ہو جاتا ہے کہ جس کے مسئلوں کو سننے کے لیے اس کے ماں باپ نہیں، جس کے مسئلوں کو سننے کے لیے اس کے بہن بھائی نہیں، جس پہ اس کے مسئلوں کو سننے کے لیے یہ علماء کرام نہیں، جس کے اس کے مسئلوں کو سننے کے لیے یہ دنیا، یہ حکومت، یہ ملک نہیں، جس کے مسئلوں کو سننے کے لیے اس کے عرش سے اللہ تعالیٰ کی غلام کے پیدا کیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں، کیا اس کے مسئلوں کو کوئی سننے کے لیے اس دنیا میں، اس زمین پہ کیا ایسا کوئی انسان نہیں، کوئی ایسا سرمایہ دار نہیں، کوئی ایسا کاروباری نہیں کہ جس نے آج تک اس چیز کی تحریک چلائی ہو، آج تک اس چیز کی کوشش کی ہو کہ ایک انسان تو اپنی موت کا سودا کرنے سے پہلے، تو اپنی آپ کو اس قبر میں اتارنے سے پہلے، اس خدا سے ملنے سے پہلے تو اس چیز کا تو خیال کر لے کہ یہ جان تو اللہ کی جان تھی، یہ جان تو اللہ کی امانت تھی، تو کس رستے پہ چل پڑا ہے، تجھے کس چیز کی مایوسی ہے، تجھے کس چیز کا زندگی میں ایسا تیرے لیے مسئلہ ہے کہ جو مسئلہ تیری زندگی سے بڑھ کے پیدا ہو گیا، کہ جس میں ہمارا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کہ تو اس چیز کو جانتے ہوئے بھی، تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے بھی تجھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے تجھے کوئی ایسا امتی نہ ملا کہ جس نے تیری مدد نہ کی، جس نے تیرے غموں کا جو تیرے ساتھی نہ بنا، جس نے تیرے دکھ درد تیری تکلیف میں تیرا ساتھ نہ دیا۔ مجھے بتاؤ کہ ایسا اللہ تعالیٰ کیا ایسا سوال نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ تم آج تک کبھی بھی کوئی ایسا ادارہ نہ بنا سکے، ایسی کوئی چھت ان لوگوں کو نہ دے سکے، کوئی تم ان لوگوں کے لیے وہ زندگی کے وہ مجبوریاں جو ان لوگوں کو حاصل ہونی چاہیے، وہ ان کی جو ضروریات جس کے لیے وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تم ان لوگوں کے وہ مسئلے سننے کے لیے ایک ایسا ٹیلی کمیونیکیشن، ایک ایسی ہیلپ لائن نہ بنا سکے۔ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم آج اس صدی میں ہیں کہ جہاں پہ ہم امریکہ کے چاند پہ جانے کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم چائنا کے چاند پہ جانے کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ زندگی کے ہر مسئلوں کی یہ لوگ تو کافر ہیں، یہ لوگ تو کافر ہیں، یہ چائنا والے کافر، یہ امریکہ والے کافر۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ تو سمجھنا چاہیے، اس چیز کا تو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ تو امتی ہو، آپ تو اس نبی کی امت سے ہو، آپ لوگوں کا تو دل پھٹ جانا چاہیے جب کوئی خودکشی کرتا ہے، آپ لوگوں کا تو شرم سے ایک ڈوب مرنا چاہیے کہ جب کوئی اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے سے مجبور ہو کہ جب وہ اگر کوئی خودکشی کر لے، اگر کوئی اپنے والدین یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی جھگڑے کی وجہ سے خودکشی کر لے، یا اگر وہ اس کو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوست احباب کو کسی تنازع کی وجہ سے کوئی قتل کر دے، اے لوگوں، تم لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ تم کس نبی کی، کس رسول کی امت سے ہو، اور پھر بھی اس چیز کا خیال ہی نہیں آتا کہ ہم لوگ مل کے ہم لوگ مل کے اس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ہم لوگ یہ بتائیں کہ اے اللہ، یہ ہم لوگوں نے یہ کر دکھایا ہے کہ یہاں پہ یہ ہم نبی کی امت سے ہیں، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریاست کے ہم حقدار ہیں، ہم لوگ دعوے دار ہیں، ان کے ہم تعریف کرنے والے ہیں، اس کو ہم مشعل راہ سمجھنے والے ہیں کہ جہاں پہ ایک بکری کا بچہ بھی اگر مر جائے تو انہوں نے یہ اس چیز کا کہا کہ اس کا بھی حساب دینے والا میں ہوں۔ اگر جہاں پہ کوئی ایک گھر میں جہاں پہ کوئی ایک بچہ اگر بھوکا نہ کوئی سوئے تو وہ اس گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے، تو کیا ہمارے لیے آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں کیا اتنا ہی مشکل ہو چکا ہوا ہے؟ آج جہاں پہ ہم لوگ ریموٹ کنٹرول دبانے سے ہم اے سی تو چلا لیتے ہیں، جہاں پہ ہم ریموٹ کنٹرول دبانے سے ہماری گاڑی تو ہمارے پاس آ جاتی ہے، جہاں پہ ہم لوگ ایک ریموٹ کنٹرول دبانے سے ہم لوگ اپنے موسم کی تبدیلی تو کمرے کے موسم کو تبدیل کر لیتے ہیں، اگر وہ سردیاں ہوتی ہیں تو وہ گرمیوں میں چلا جاتا ہے، اگر وہ گرمیاں ہوتی ہیں تو وہ سردیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے خدا، اے اللہ، کبھی خدارا
ان امتیوں کو بتاؤ۔ اے اللہ، میں آپ لوگوں سے صرف اور صرف یہی میں دعا کرتا ہوں کہ میں ان امتیوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ غلام محمد کے صدقہ، اس وقت تو نہ تو ٹیکنالوجی کا دور تھا، اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون کا دور تھا، نہ کوئی کمپیوٹر کا دور تھا، نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور تھا، لیکن آج کے دور میں تو کیا یہ مشکل ہو چکا ہے؟ آج کے دور میں یہ ایسا کیوں مشکل و ناممکن ہے؟ تو لوگوں، میں یہی سوچ کے، یہی وجہ سے کہ جب میرا دل کلیجہ پھٹ جاتا تھا، مجھے سن کے یہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں آج ہی مر جاؤں گا، ٹھیک، یہ میرا وہی دکھ، وہی میری تکلیف، یہ وہی میرا تھا کہ جب میں بچپن میں جس شخص نے انسانی جسم کے، میں ابھی بتانا نہیں چاہتا، میں پہلے ہی اپنے جذبات میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہوں، لہٰذا میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ آپ کا۔